الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ نہ تو اللہ کو ہماری اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے، اور نہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی ناشکری کر بیٹھے تو اللہ کا کچھ بگڑ جائے گا۔ ہاں، اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ بگڑے گا تو انسان کا بگڑے گا، نافرمان کا بگڑے گا، ناشکری سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں ذرا اضافہ نہ ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودگی حاصل ہو جائے گی اور آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آج کی آیات میں اللہ پاک انسان کی ایک کمی اور دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی بھی بڑی عجیب حالت ہے۔ کیا کہ اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، بڑا گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اور ثم اذا خولہ نعمتا من، اللہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ آفت، مصیبت، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، وہ اسی پروردگار کو بھول جاتا ہے جس نے اس پریشانی کو نعمت سے تبدیل کر دیا۔ یہاں روایات میں آتا ہے کہ اہل عرب، خاص طور پر مشرکین مکہ، جب سمندری سفر کرتے تھے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو تمام خداؤں کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب نجات مل جاتی تھی تو منہ پھیر لیتے تھے۔ جب درد اور دکھ ٹل جایا کرتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی مصیبت کے وقت ان لوگوں نے رب حقیقی کو پکارا ہی نہ ہو۔ اسی مضمون کو اللہ نے ایک دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب دکھ پہنچ جائے تو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ ہی اس سے اس تکلیف کو دور کر دیں، صحت ہو جائے، تو وہی آدمی جو مصیبت میں اللہ کو پکارا کرتا تھا منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ انسان کی یہ حالت بہت بری ہے کہ وہ مصیبت میں تو پکارے لیکن جب تکلیف دور کر دے اللہ تو منہ پھیر دے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو قل تمتع بکفرک قلیلا، جاؤ زندگی گزار لو جتنی گزار سکو، اور یاد رکھو نافرمانی کی بھی زندگی کوئی بہت لمبی نہیں ہے، تھوڑے بہت دن گزار لو۔ انک من اصحاب النار، ایسے ناشکر لوگ جو مصیبت میں تو پکاریں لیکن عیش و عشرت میں اس خدا کو بھول جائیں۔ انک من اصحاب النار، ناشکروں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ لوٹ کر دوزخیوں میں سے ہونے والے ہو، لہذا ناشکری سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ اللہ نے انسانوں کی تمام انسانوں کی حالت بیان فرمائی ہے کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے تو پکارتے ہیں، حالات آئیں تو پکارتے ہیں، جب حالات ختم ہو جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات کبھی آئے ہی نہیں تھے، آدمی خدا کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ناشکر کے مقابلے میں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی کسی ایک عبادت پر قرار نہیں آتا ہے، یعنی وہ اپنی عبادتوں پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو فرمانبردار مطیع شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ رات کے اوقات میں کبھی سجدے میں اللہ کو منا رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر منا رہے ہیں، اور آخرت کا ڈر ان کو ستایا جا رہا ہے۔ نہ سجدے میں سکون، نہ قیام کی حالت میں سکون، ہر حالت میں خوف خدا طاری ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اور اللہ کی رحمت سے بھی وہ لوگ پر امید ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جو یہ چاہے کہ محشر کے دن اللہ اس پر حساب و کتاب میں آسانی کریں تو اس کو چاہیے کہ اللہ اس کو رات میں اس کے بستر پر اس حالت میں پائے کہ وہ کبھی کھڑا ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ جو لوگ راتوں میں عبادت کرنے کے پابند ہیں وہ لوگ اللہ ان پر حشر کے میدان میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی کریں گے۔ یہاں آیت میں اللہ نے شکر گزاروں کی ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ وہ رات میں کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جو رات میں اللہ کو نہیں بھولے گا، جو راتوں میں اللہ کو یاد کرے گا، تو جب وہ مخلوق خدا کے درمیان جائے گا تو اللہ کو کیسے بھولے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، بتاؤ فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ شکر گزاری کرنے والے اور ناشکری کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا علم والے اور جن کے پاس علم اور عمل نہ ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کو، شکر گزاروں کو، فرما برداروں کو ڈھارس بندی رہنی چاہیے کہ اگر ہم اطاعت گزاری کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، مایوسی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نافرمانوں کا انجام بالکل اچھا نہیں ہونے والا، اور فرما برداروں کا انجام یقیناً اچھا ہونے والا ہے۔ جس طرح اہل علم کے جہل کے مقابلے میں اہل علم کی عزت ہوتی ہے، اسی طرح ناشکروں کے مقابلے میں اللہ کے دربار میں شکر گزاروں کی عزت ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یاد رکھو ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ رکھتے ہیں، لیتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور جو بیوقوف ہیں ان کے سامنے ساری باتیں بالکل ایک اور ایک دو کی طرح واضح ہو جائیں تو نصیحت نہیں پکڑتے۔
اللہ نے فرمایا عقل ہے تو نصیحت ان آیتوں سے حاصل کرو۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا رہتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی آپ اعلان کر دیں، کہہ دیجئے کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یقیناً ناشکر لوگ دوزخ والوں میں شامل ہیں۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا کیا ایسا آدمی یعنی ناشکرا آدمی، ایسا شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اللہ کو پکارتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں اپنے پروردگار کو مناتا ہے، اور آخرت سے برابر ڈرتا رہتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار بھی ہے؟ کہو کہ کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ آپ اعلان کریں، کہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ یعنی سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔